یہ ٹیلی ویژن پر ڈیبیٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لائیو جا رہا ہے سارا معاملہ، تمام چیزیں، ڈیفینس اینالسٹ اینکر بیٹھا ہوا ہے، آؤٹ آف نو ویئر سیما اور سچن نے بغیرتی بے شرمی آن اسکرین ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے لائیو جا رہا ہے سارا معاملہ، نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کرنا شروع کر دیا، مطلب انہوں نے کسنگ کرنا شروع کر، اینکر نے ان کو بولا کہ بھائی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو یار آپ، مطلب یہ ایسا کیا آپ کا اتاولا پن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب کیا ہوا، اب بھارت کی جو خواتین ہیں نا، جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اپنا شوہر اپنے بچوں، وہ نکل کر باہر آئی ہیں اور انہوں نے سیما کے خلاف باقاعدہ آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے، اور ایک پولنگ کرائی گئی جس میں کہا گیا کہ جناب 95 سے 97% عوام یہ کہتی ہے کہ اس کو پاکستان واپس بھیجو۔ اب اس کے خلاف بے حیائی، بے شرمی، بغیرتی پھیلانے کا مقدمہ باقاعدہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس کی کتنی سزا ہے، اور اس میں سیما سچن کس حد تک مجرم ثابت ہو سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب وہ کہاوت آپ نے سنی ہے، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال ہی بھول گیا، یہ مثال پوری کی پوری سچ ثابت ہوتی ہے سیما سچن پر۔ سیما سچن کے خلاف بھارت کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ کارروائی اس کے خلاف اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اس نے باقاعدہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ ایک کیس تو اس کے خلاف چل ہی رہا ہے غداری کے حوالے سے یا پاکستانی جاسوس کے حوالے سے، اب اس کے خلاف ایک اور کیس چلنا شروع ہو گیا، اور یہ کیس میں بھی اگر سیما سچن کلپریٹ ثابت ہوتی ہیں، یعنی مجرم ثابت ہوتی ہیں، تو یقین کریں ان کو بھی جیل جانا پڑے گا۔ اب ہوا یہ، اور اس سارے معاملے کے اندر کون سامنے آیا، بھارت کی وہ خواتین جو گھر کے اندر گھر کے کام کاج دیکھتی ہیں، ان کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ باہر نکل کر آئی ہیں اور سیما سچن کے خلاف صفارہ ہو گئی ہیں، وہ ایک ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور سیما کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں جناب پاکستان اور بھارت کا میچ تھا، اس میچ میں نا پاکستانی ٹی وی ٹیلی ویژن والے بھی اور انڈیا کے ٹی وی والے بھی یہ مختلف اینالسٹ کو لے کر آتے ہیں، اور سیما سچن کے ایک بھارت کے لیے ایک نادر موقع تھا کہ وہ بٹھاتے ٹی وی چینل پر اور پاکستان کی برائیاں کراتے اور انڈیا کی تعریفیں کرواتے۔ سیما سچن کو لا کے بٹھا دیا گیا، اور ساتھ ساتھ جناب ان کے ساتھ ایک اور متلیش خاتون جو نہیں ہے، جنہوں نے بولا تھا لپو سا سچن اور جھنگور سا لڑکا، ان کو بھی لا کے بٹھا دیا گیا۔ اب ہوا یہ، ایک ٹرانسمیشن کے دوران، لائیو ٹرانسمیشن کے دوران سیما سچن نے سچن کے ساتھ کسنگ شروع کر دی، مطلب اینکر ایک دفاعی اینالسٹ سے بات کر رہا ہے، ونڈوز بنی ہوئی ہے، ونڈوز یہ ہوتی ہیں جیسے آپ ایک جگہ اینکر بیٹھا ہوا ہے، دوسری جگہ پہ اینالسٹ بیٹھا ہوا ہے، تیسری جگہ اسکائپ پر سیما اور سچن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ 3 ونڈوز بنی ہوئی تھیں، اور جو اینکر تھا وہ ڈیفینس اینالسٹ سے بات کر رہا تھا، اور ڈیفینس اینالسٹ سے بات کرتے کرتے سیما سچن نے کیا صرف پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، صرف وائرل ہونے کے لیے، مطلب یہ بندی اس قدر وائرل ہونے کی بھوکی ہے، اس قدر بھوکی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سچن کا انتخاب ہی اس نے اس لیے کیا کیونکہ خود بھارت کے لوگ، خود متلیش صاحبہ، جو دیگر لوگ ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یار سچن میں ایسا کیا ہے، اس سے لاکھ درجے بہتر تو غلام حیدر ہے، کماتا بھی ہے، اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہا تھا، اچھی انکم بھی تھی، گھر کے اندر تمام سہولیات بھی تھی، لیکن سیما کو ایسا کیا سوجا کہ وہ سچن کی طرف چلی گئی۔ اب انہوں نے اس ٹرانسمیشن کے اندر کیا کیا، انہوں نے ٹرانسمیشن میں یہ کیا کہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے نا، اینکر ڈیفینس اینالسٹ سے بات کر رہا تھا کسی چیز پہ، تو سیما سچن نے نا آپس میں کسی کرنا شروع کر۔ اب اینکر نے بولا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا خیال رکھیں، ایسا نہ کریں یار، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور سیما کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ اسکائپ آن ہے، اسکائپ پر ان کو لیا ہوا تھا، اور اگر کوئی یہ بات کہے گا کہ یار کیمرہ بند ہو جاتا ہے، انہوں نے کیمرہ بند کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کیمرہ بند نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ مائک بند کیا ہے، اور کیمرے کی لائٹ آن ہوتی ہے۔ یہ اگر 4 کلاس کا ہے، 3 کلاس کا بچہ ہوگا نا، اس سے پوچھیں گے نا کیمرہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے موبائل کا، اس کو بھی اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس واقعے کے خلاف جو بھارت کی خواتین ہیں وہ یکجان ہو گئی، ایک ساتھ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یار یہ اپنے ملک سے یعنی پاکستان سے آئی ہے، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا شوہر، اپنے بچے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو ذلیل و خوار کیا، یہ بھارت میں آ کر کس طرح کا پرچار کر رہی ہے، مطلب ایک کیا چیز ہے جس کو سیل کرنے کی کوشش کری ہے، یہ لوگوں کو یہ بتا رہی ہے، یہ تربیت دے رہی ہے، یہ سنسکار دے رہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو رسوا کریں، ذلیل کریں، عدالت میں جائیں، جس لڑکے سے آپ کو شادی کرنی ہے عدالت کے اندر ماں باپ کو ذلیل کرنے کے بعد اس لڑکے سے شادی کر لیں، چلیں آپ نے شادی کر لی، آپ کم سے کم اس لڑکے کے ساتھ تو خوش رہ لو،
اس لڑکے کے ساتھ آپ جو ہے وہ 3 بچے 4 بچے پیدا کر دیتی ہیں. چوتھا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا شوہر کمانے کی غرض سے آپ کو اور آپ کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, آپ کو بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے تاکہ ایک اچھا کما سکے, اپنی بیوی سے دور, اپنے بچوں سے دور, وہاں پر جا کے قربانی دیتا ہے. اور آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اندر آ کے غلاظت کرنا شروع کرتی ہیں. آپ ایک اس طرح کا رشتہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر ناجائز تصور کیا جاتا ہے, اس کو کسی طور پر جائز کہہ نہیں سکتے. آپ کی 3 بیٹیاں ہیں, آپ اپنی 3 بیٹیوں کو یہ سیکھ دے رہی ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کو یہ پڑھا رہی ہیں, یہ بتا رہی ہیں کہ یار آپ نے بڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے کہ ماں باپ کو ذلیل کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے بچوں کے لیے آپ کے سابق شوہر نے جو مکان خریدا, جو سونا خریدا, جو پراپرٹی بنائی, جو پیسے بھیجے, ان تمام چیزوں کو لے کے آپ رفو چکر فرار ہو جائیں اور ایک ایسے راستے سے بھارت میں جائیں کہ کہیں سے کسی کی بھی گولی چل سکتی تھی, چاہے وہ پاکستانی فوجیوں کی ہو, چاہے وہ بھارتی فوجیوں کی ہو, کیونکہ آپ بارڈر غیر قانونی طور پر کراس کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کی جان کو خطرے میں ڈالیں. کیا یہ سیکھ دے رہی ہیں آپ؟ تو بھارتی جو خواتین ہیں نا وہ سیما سچن کے خلاف سفار ہو گئے. اس وقت بھارت کے اندر اگر آپ پولنگ کرا لیں گے نا, 100% میں سے 95% خواتین یا مرد یہ کہیں گے کہ یار اس عورت کو واپس بھیجو, یہ بھارت کے اندر رہنے کے لائق نہیں. اور پاکستان کے اندر اگر آپ پولنگ کرا لیں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی بھارت والوں اپنے پاس رکھو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اچھا ہے ہمارے پاس سے تو یہ برائی چلی گئی, یہ یہاں پر ہوتی تو یہ معاشرے کو مزید غلیظ کرتی. کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, یہ وہ گندی مچھلی ہے. اب یہ بذات خود بھارت کے اندر رہنا چاہ رہی ہے اور ہر دوسرے دن ایک ایسا ناٹک کرتی ہے, ایک ایسی چیز کرتی ہے کہ یقین کریں سن کے انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں سیما سچن اتنا نیچے جا کے بھی, اتنا نیچے جا کے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کریں گے, اتنا نیچے گر جائیں گے, اور واقعی میں یہ عورت اس حد تک گر چکی ہے. اب اس کے ساتھ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ کچھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب یہ انہوں نے بے حیائی والا جو کیس بنایا ہے, بھارت کے اندر بھی آپ ٹی وی چینلز کے اندر اس طرح نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزوں میں ممانعت ہے, اور ویب سیریز کے اندر چلیں ساری چیزیں چلتی ہیں, باقاعدہ ٹیلی ویژن میں اور سنیما کے اندر بھی ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. اب لیٹس سی جناب آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو ہوگا آئی ہوپ کہ وہ سیما سچن کے لیے بہتر نہ ہو, کیونکہ اس نے نہ صرف ایک گھر توڑا ہے بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا, اپنے شوہر کے ساتھ بھی اپنے ظلم کیا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم کیا, اور جن کے ساتھ وہ بھی رہ رہی ہے ان کے ساتھ بھی وہ ظلم ہی کرے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.